السلام علیکم شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں کیویس کے ساتھ. میرے ساتھ اویس یوسف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں, فیصلہ تو آ گیا, بڑی عجیب سی صورتحال ہے. عدلیہ کا جو احوال ہے ڈگری ہے نہیں لیکن جج بحال ہے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چلے گا سپریم کورٹ کے اندر اور پھر آگے بھی. لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آج یہ بحالی کا آرڈر ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ جی ویسے کیا ہوا؟ اور ایک بات بتائیں مجھے یار, یہ جج صاحبان ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں دوسری تیسری دفعہ جب یہ جج صاحب آتے ہیں, طارق جہانگیری صاحب, تو انہوں نے بالکل وہ آپ کو یاد ہے اپنا بابر اعوان, جی بابر اعوان, وہ جیسا وہ چشمہ لگاتے ہیں ویسے ہی کالا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے, کالا کالا چشمہ ہوتا ہے اور جو بھی کالی گاڑی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ بابر اعوان سے متاثر ہے وہ تو نہیں, وہ کالا چشمہ تو عمران خان بھی لگاتے ہیں نا. تو یہ اس کالا چشمہ پہن کے کیوں جج جاتے ہیں؟ مطلب ایسے لگتا ہے کوئی ڈان آ رہا ہے, جج نہیں آ تو رہا. ان کی مرضی ہے. دھوپ ہوتی ہے صبح کے ٹائم, اب جس ٹائم اترتے ہیں گاڑی سے اور اندر آ رہے ہوتے ہیں تو کالا چشمہ لگانے پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے یہ بتائیں. نہیں سب نہیں لگایا ہوا ہوتا ہے نا. مسز سمن رفت جو ہے انہوں نے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کالا چشمہ. میرے خیال نہیں لگایا ہوتا. ہاں نہیں, بابر ستار نے نہیں لگایا ہوا تھا, محسن کیانی صاحب نے بھی نہیں, اور اعجاز اسحاق صاحب نے بھی نہیں لگایا ہوا تھا. نہیں میں طارق جہانگیری صاحب کی بات, اعجاز اسحاق صاحب نے لگایا ہوا تھا ویسے ہیں. جی اچھا, جب میں نے دیکھا اس وقت نہیں لگایا ہوا تھا. فوٹیج کے اندر جو ہے نا وہ نظر آ رہی جو جب داخل ہو رہے ہیں اس میں, تو وہ بڑا ایک وہ سین بھی ہوا تھا اس میں نا. وہ کارڈ بارڈ جب لیتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے وہ کارڈ گلے میں پہنتے ہیں. تمام جج صاحبان کے گلے میں پورا آ گیا تھا, لیکن طارق جہانگیری صاحب نے کوشش کی تو وہ ان کو پھنس گیا, تو پھر انہوں نے ہاتھ کے اندر ہی پکڑا. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ایک عام سائل کی طرح ایک عام گاڑی میں آتے ہیں, اس کے بعد وہ انٹر ہوتے ہیں, وزٹر کا جو ہے پاس لیتے ہیں. وہ جو کالی گاڑی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ جج صاحبان کو تو یہ والی گاڑی نہیں ملی ہوئی ہوتی نا. نہیں یہ مجھے نہیں پتا وہ گاڑی کس کی ہے, کیونکہ دیکھیں اب 5 جج صاحبان آ رہے ہیں تو وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے گاڑی, کیونکہ جو آفیشیل گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے وہ تو ہونڈا سیوک ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہونڈا سیوک میں تو نہیں آ رہے اپنی. نہیں ظاہر ہے اپنے مقدمے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سرکاری وسائل کیوں استعمال کریں گے نا. جی بڑا ایک کیونکہ وہ بطور سائل آ رہے ہیں تو ایک عام شہری کے طور پہ وہ تو پھر اپنی گاڑی لے کے آئے ہوں گے. جی میرا بھی یہی خیال ویٹ ہے ان کے پاس. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ گاڑی جہانگیری صاحب کی ہے یا محسن کیانی صاحب کی ہے, یا اب یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. نہیں جہانگیری صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہی کی ہوگی میرے خیال. دیکھیں جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہی کا کیس ہے نا, مین تو متاثرہ فریق وہی ہیں, انہی نے اپیل دائر کی ہوئی ہے. باقی ججز نے بھی ٹھیک ہے وہ 184(3) میں درخواستیں دائر کی ہیں, لیکن مین جو ایشو ہے وہ تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ہے کہ ان کو عدالتی کام سے ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس نے روکا. تو انہوں نے وہ جو آرڈر ہے انٹرم آرڈر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. جب وہ آتے ہیں تو باقی ججز بھی آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں باقی ججز کی ابھی تک میرے خیال سے تو ان کے مقدمے کون سنتا ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ان کے مقدمے کون سنتا ہے. پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ صرف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں اپنی کورٹ کمپلیٹ کر کے آئے تھے, اور جو باقی 3 ججز ہیں نہیں وہ تو وہ اس وقت آئے تھے کینسل کر دی تھی. وہ تو اس وقت آئے تھے نا, اس وقت تو کوئی کیس نہیں چلا تھا. نہیں لیکن وہ تو داخل کرنے آئے تھے. نہیں لیکن صدیقی صاحب اس دن جو باقی تینوں ججز ہیں انہوں نے اپنی کاز لسٹ کینسل کی تھی, اور صرف کیانی صاحب نے اپنی کاز لسٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ کی تھی, تمام کیسز سنے تھے. آج یہ ہوا ہے کہ کوئی کاز لسٹ کینسل نہیں ہوئی. تمام ججز جب یہاں سے واپس گئے, جہانگیری صاحب بحال ہوئے, جو سسپینڈ ہو گیا آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا, اس کے بعد ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ واپس پہنچ کر اپنی کاز لسٹ جو ہے وہ اس کے مطابق کیسز سننا شروع کیے. تقریباً 11-11:30 بجے یہ سماعت شروع ہوئی. اتنے عرصے جو لٹیگنٹس ہیں وہ انتظار کرتے رہے کہ جج صاحب آتے ہیں تو پھر سنیں. جی ان کو بتا دیا ویسے گیا تھا. عموماً کتنے بجے لگتی ہے ہائی کورٹ؟ 9 بجے کا ٹائم ہے. 9 بجے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور کیسز کی سماعت شروع کرتے ہیں. 11 بجے تک سنگل بینچ چلتا ہے, 11 سے 11:30 بریک ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر بریک کے بعد 12 بجے ڈی بی آ جاتی ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا لیکن اس میں جو ہے نا ایک فرق تو ہے پھر تھوڑا سا. آج پھر باقی جج صاحبان نے مقدمے سنے, تمام جج صاحبان نے مقدمے سنے, اور واپس جا کر جو جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں وہ تو اب سنگل بینچ میں نہیں ہے, تو وہ ٹیکس ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشل ڈویژن بینچ ہے,
اور یہ آل ڈے ہوتا ہے, یعنی آل ڈے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے صبح ہی بیٹھنا ہے لیکن ڈی بی میں بیٹھنا ہے, سنگل بینچ کے کیسز ان کے تو پاس آج وہ پہلے بیٹھ گئے تھے, پہلے تو کہتے تھے ہم 12 بجے کے بعد بیٹھیں گے. نہیں, وہ شروع میں انہوں نے کیا تھا لیکن اب وہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے پہلے. اچھا, تو آج وہ بیٹھ گئے تھے تقریباً 11:30 بجے اور انہوں نے کیسز سنے. تو اب کیا وہ کاز لسٹ اور بینچز جاری ہو گئے؟ ہاں, یہ جو ہے بڑی اہم خبر ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کل سے سنگل بینچ میں کیسز بھی سنیں گے اور ان کا ڈویژن بینچ بھی بحال کر دیا گیا ہے, اور ان کا جو ڈویژن بینچ ہے وہ جسٹس سمن رفعت امتیاز کے ساتھ ہے. وہ اس ڈویژن بینچ کا بھی حصہ ہوں گے, سنگل بینچ میں بھی کیسز سنیں گے, کیونکہ جب ان کو کام سے روکا گیا تھا تو ایک تو کام سے روک دیا تھا, جوڈیشل آرڈر آیا تھا, اور ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے بھی آرڈر آیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری ہوتا ہے اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا فوری طور پر, کیونکہ جو روسٹر ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کا ہوتا ہے, اور ان دا مین ٹائم یہ جب آرڈر آیا تو وہ پرانے روسٹر کے مطابق تو پورا ویک اویلیبل تھے. تو فوری طور پر اس جوڈیشل آرڈر کے بعد ایک نیا جو ہے ریوائزڈ ڈیوٹی روسٹر ججز کا جاری ہوا تھا, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈویژن بینچ اور سنگل بینچ سے نکال دیا گیا تھا, اور ان کی کاز لسٹ بھی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی تھی. تو یہ اب بحال ہو گئی ہے, کل سے وہ کیسز اپنے سنیں گے. لیکن کل کیس بھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صبح سپریم کورٹ آئیں گے اور پھر واپس جا کے کیسز سنیں گے. اسی طرح میرے خیال ہے ہوگا. کتنے بجے ہوگا سپریم کورٹ میں؟ سپریم 9:30 بجے. تو آج جو ہے وہ 15 منٹ تاخیر سے آیا تھا آئینی بینچ, تو میرا خیال ہاں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پھر بتا دینا چاہیے لیٹیگینٹس کو پہلے ہی کہ یہ جو کورٹ ہے وہ 10:30 بجے بیٹھے گی, کیونکہ لوگ پھر جلدی آ جاتے ہیں. میرا خیال اب تو وہ جو ہیں وہ اپنے مقدمات سنیں گے اور وکیل ان کے مقدمہ لڑیں گے. اصل تو یہی تھا نا, یہ ریٹینٹ تھا کہ وہ اس لیے ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل شاید ججز نہ آئیں اور ان کے میں نہیں کہہ رہا, میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. اب وہ بحال ہو گئے, ان کے وکیل کیس لڑیں گے. یہ بھی پاسبلٹی ہے, آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہو کہ کل. تو کون سے اہم مقدمات لگے ہوئے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں, کوئی بیلیں لگی ہوئی ہوں گی, مختلف کیسز ہیں, سارے ہی اہم ہوتے ہیں صدیقی صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ اچھا جو میرے خیال سے ویسے کتنی وہ بات ہے کہ آپ نے بھی مجھے بتایا کہ آج بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں وہ کل مقدمے سنیں گے, یعنی کل جج مقدمے سنیں گے. یہ ہمارے یہاں بریکنگ نیوز ہے. دیکھیں, اس لیے بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی بھی جج کو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے روک دیا گیا تھا. یار اس سے پہلے افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی روکا گیا تھا. چھوڑ دیں اس بات کو, وہ یہ اور طرح کی ہے, یہ اپنی نوعیت کا اپنا واحد کیس جو ہے. اس سے پہلے ایک تھے جسٹس شاید شفیع تھے, کیا نام تھا ان کا, لاہور ہائی کورٹ میں. اینی وے, لیکن دیکھیں وہ تو سجاد حسین شاہ صاحب کے بعد یہ اس طریقے سے روکنا تھوڑا سا ہے تو غیر معمولی ایک کاروائی. سجاد علی شاہ صاحب بھی جب ملک اسد کیس جس کا آج حوالہ دیا نا, اس وقت انہیں بھی کام سے روک دیا تھا. تو یہ تھوڑی سی تاریخی طور پہ ہمارے پاس ایسی ہسٹری بھی ہے کہ پرویز مشرف کو جس عدالت نے سزا سنائی تھی اسپیشل کورٹ, وہ پوری اسپیشل کورٹ ہی ختم ہو گئی تھی. تو ہمارے یہاں تو بڑی اسی عدالت نے کی تھی, اسی عدالت نے. مظاہر نقوی صاحب نے, وہ جو فارغ ہو گئے پھر اب تو. اچھا, وہ بعد میں خود فارغ ہو گئے, پہلے انہوں نے کورٹ فارغ کی, بعد میں خود فارغ ہو گئے. نہیں, ظاہر ہے نا, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں یاد آپ کو کرپشن کے الزامات پر نکال دیا گیا تھا. مظاہر علی اکبر نقوی, پھر ان سے جسٹس کا ٹائٹل بھی لے لیا گیا تھا نا, یاد آیا آپ کو؟ یاد آ گیا, بالکل. ویسے آج بھی کیس کے اندر عابد زبیری صاحب بھی تھے. پاکستان بار کونسل بھی اس میں فریق بننے کے لیے انہوں نے درخواست دی, اور عابد زبیری صاحب وہی ہیں جن کی مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ میرے خیال آڈیو لیک بھی آئی تھی. تو یہ دلچسپ چیزیں ہیں نا. اچھا, ایک چیز یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ پتہ یہ چلا ہے ہمیں کہ جو بینچ ہے وہ کنونس نہیں تھا شروع میں کہ یہ ریلیف دے. پھر وہ منیر ملک صاحب نے ایسا کیا کہا کہ بینچ کنونس نہیں, ہو گیا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمومی طور کے اوپر پہلے نوٹس ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹے کی ایک درخواست تھی, تو وہ کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نوٹس جاری کر دیتے. میاں داؤد بھی تھے, انہوں نے نوٹس ویو کر دیا اور ادھر سے وہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب بینچ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل کے لیے لگتے ہیں, تو اس پہ منیر ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کے قانون کے برخلاف ایک جج کو روک دیا گیا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر آپ نے اس کا آرڈر کو, غیر قانونی آرڈر کو معطل نہ کیا تو باہر بڑا رانگ سگنل جائے گا. تو اس پر پھر جیسے جمال مندوخیل جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ کیا اپنا
امین الدین خان صاحب سے. پھر جج صاحبان نے ایک دوسرے سے پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے سسپینڈ کر دیں, اس میں کیا ہے. تو وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس کی روٹین ہے, ایسا نہیں یہ تاثر دیا جا کہ جناب پتہ نہیں کیا, اگر بینچ نہ کرنا چاہتا تو نہیں کرتا. لیکن سپریم کورٹ سے جلد ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئے بالآخر ہمارے. یار یہ ہونا ہی تھا. اویس صاحب میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آرڈر ڈیفیکٹو ہے, ٹھیک ہے نا, جج کو کام سے روکنے کا آپ بغیر سنے ہوئے, ہاں نوٹس پہ یہ دیا ہوتا 7 دن کا, اس کے بعد سن لیتے. مطلب مجھے جلد بازی کی کوئی اس میں صورت نظر نہیں آتی ہے. لیکن آپ کی ہائی کورٹ کے اندر معاملات بڑے وہ ہے نا, ہراسمنٹ کمیٹی بھی فٹافٹ بن جاتی ہیں, درخواستیں بھی آ جاتی ہیں, اور پھر وہاں پہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ میٹنگیں ہوتی ہیں. کو پتہ ہی ہے کہ یہاں ایک طرف خطوط لکھنے والے ججز اور پھر بغیر خطوط لکھنے والے ججز, ان کا ایک الگ الگ دھڑا بن گیا ہے. تو افسوسناک. جسٹس ارباب محمد طاہر جو ابتدا میں خط لکھنے والوں میں شامل تھے وہ دوسرے دھڑے کے ساتھ ہیں اس ٹائم, تو وہ میجورٹی میں آ گئے ہیں, اور اس وقت 6-5 کا وہ جو ہے ایک سلسلہ وہ چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو جو چیف جسٹس کے جن اقدامات کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جناب وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اور ججز کا روسٹر جاری کرنے کے حوالے سے, مقدمے لگانے کے حوالے سے, تو انہی کے آرڈرز سے جو ہے وہ یہ دونوں بینچ بن گئے اور وہ اب اپنا کام کریں گے. بالکل اسی طرح دیکھیں, اسی طرح ہی ہے, ظاہری سی بات ہے. اب چیف جسٹس بیٹھے ہیں, وہ اپنے جو اختیارات استعمال کر رہے ہیں, جب جو خبر کیا ہے وہ تو اختیار کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو اب وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل خبر پھر آپ کے پاس کیا ہے یار؟ میرے پاس خبر ہے نہیں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھیں گے تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. یہ آپ صحیح, آپ کے پاس ٹھیک خبر ہے ویسے. تو پہلے کیوں نہیں دیا آپ نے خبر؟ نہیں, وہ کچھ لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں. یہ اطلاعات ہمارے پاس بھی ہیں ایسی کہ وہ نہیں بیٹھیں گے. اطلاعات ایسی ہیں نہیں, وہ ویسے بھی جوڈیشل پروپرائٹری بھی ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ آلریڈی ان کے پاس ایک کیس پینڈنگ بھی ہے, اور وہ پھر گو کہ یہ کوئی اس کی اپیل یا وہ نہیں ہے, یہ ایک بالکل دوسری سائڈ پہ معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. آپ کو یاد ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا نا قاضی صاحب کو کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے اٹھ جائیں, تو پھر اس پہ آیا تھا کہ یہ آئینی فریضہ ہے, ان کو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ آئینی کام ہے ان کا, اس سے نہیں ہم روک سکتے. بالکل. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جی, یہ پاکستان کی عدلیہ کا احوال یہ ہے کہ ڈگری معطل ہے, جج بحال ہے, اور یہ بریکنگ نیوز ہے کہ جج مقدمے سنے گا. چرائے دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, لانے کے بعد.